بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ دین کی اساس توحید کے اوپر ہے اور توحید کی اساس علم کے اوپر علم کے اوپر ہے، معرفت کے اوپر، معرفت کے اوپر ہے۔ یہ مولا کا فرمان ہے۔ جہاں علم نہ ہو وہاں اپنے ذہن کے بنائے ہوئے خدا بھی بن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذہن انسان اپنے ذہن سے اللہ کو تراشتا ہے، اللہ کو تو نہیں، اپنے ذہن کے خدا کو، ذہنی خدا جو ذہنی بناتا ہے وہ خدا، اور اپنے ذہن کا تراشا ہوا نبی، تراشا ہوا معاد، تراشا ہوا یہ ساری چیزیں انسان چونکہ علم سے خالی ہے۔ اگر علم کی بنیاد ہو تو وہ انسان توحید کی مفہوم اور مصداق کو الگ سمجھتا ہے کہ مفہوم الوہیت کیا ہے، مصداق الہ کون ہے، مفہوم عبودیت کیا ہے، مصداق معبود کون ہے۔ یہ چیزیں آج کل کے معاشرے میں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے، ڈائریکٹ مصادیق کی طرف، چاہے وہ امامت کے مسائل ہوں، یعنی نبوت کے ہوں یا عقیدے کے توحید کے ہوں، مصادیق پر بحث کرتے ہیں، مفاہیم کے اوپر نہ جانے کی وجہ سے اختلافات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر مثلا الوہیت سمجھ میں آ جائے از لحاظ مفہوم، مصداق سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ رازقیت اگر سمجھ میں آ جائے کہ مفہوم رازقیت کیا ہے، مصداق رازق کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر لوگ آج کے ہمارے مومنین مسلمان مفہوم رازقیت کو اگر سمجھ لیتے تو علی رازق نہیں کہتے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اگر مفہوم خالقیت کو سمجھ لیتے تو علی خالق نہیں کہتے۔ اصل توحید سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے امامت بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، نبوت بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مشرکین مکہ نے دو باتیں کی، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں، رازق بھی مانتے ہیں، اور بنایا اللہ نے، کائنات کو سب اللہ نے بنایا ہے، صرف ہم ان کو یعنی اس لیے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے واسطہ مناتے ہیں، بطور واسطہ مانتے ہیں، تقرب کا ذریعہ بنانے کو۔ ایک اور آیت میں اس کی کیفیت کو صاف انداز میں بیان کیا ہو، شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ کے پاس۔ اب شفیع کس چیز میں ہے؟ یعنی رزق دینے میں یہی شفیع ہے، شفیع یعنی واسطہ ہیں، رزق دینے میں یہی ہے، جان دینے میں یہی ہے، خالقیت میں یہی ہے، وہی ہے۔ دوسرا عقیدہ ہے وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ نعبدہم نہیں ہے ہمارے پاس۔ جی وہ عبادت کرتے تھے ان کی اور اس کو مقرب بناتے تھے۔ معبود نہیں مانتے ہیں، معبود حقیقی اللہ کی ذات ہے، معبود حقیقی، خالقیت حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا چاہتا ہے وہ ہمارے دروازے پہ آئے، ہم سے سیکھے۔ ہم یا مولا بتائیے، اب اپنے اللہ کو دکھائیے۔ فرمایا میرا اللہ وہ ہے جو بناتا ہر شے ہے ہاتھ کے بغیر، بولتا ہر بات ہے زبان کے بغیر، دیکھتا ہر شے ہے آنکھ کے بغیر، ہر شے کے ساتھ ہے، متصل نہیں، ہر شے سے دور ہے، جدا نہیں، ہر شے کے اوپر ہے، ظالم نہیں، بولتا کرتا ہر کام ہے پہلے سے سوچ کے نہیں، گھر میں میرا سرپرست بھی ہے، سفر میں میرا ہم سفر بھی ہے، نہ سر کے آنکھوں سے نظر آتا ہے نہ دل کے آنکھوں سے جدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ انت الخالق و انا المخلوق، اعمال یہ اس میں ہے، یعنی مسجد کوفہ کے اعمال میں مناجات مولا کائنات میں، اور دعائے فجر میں ہم یہاں نشر بھی کرتے ہیں اذان فجر سے پہلے، انت الخالق و انا المخلوق، هل يرحم المخلوق الا الخالق، انت الرازق و انا المرزوق، وهل يرحم المرزوق الا الرازق، انت المعبود و انا العبد، وهل يرحم العبد الا المعبود۔